السلام علیکم، علی انسینسرڈ کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کا بہت زیادہ سواگت. آپ کی بھرپور فرمائش پہ حاضر خدمت ہیں علی ملک اور میں بجٹ 2 کے ساتھ، اور آپ کی ہی فرمائش پہ بڑی مشکل سے اس دفعہ علی ملک کو پورے کپڑے پہنائے ہیں. تو پہلا سوال. نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بات کریں میں کپڑوں کے اوپر آپ کو وضاحت کر دوں. پچھلی دفعہ جو ہوا تھا نا، جب ہمارے وزیر اعظم خان صاحب کی تقریر ایک تو نہیں ہوئی تھی جو انہوں نے بات کی، اگر وہ ہو گئی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے ونسٹن چرچل کے بعد وہ واحد آدمی ہے جو ویسٹ کو اور قبائلی علاقوں کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اگر مجھے ہو گئی ہوتی تو میں یقیناً فالو کرتا. دوسرا نا، مسئلہ میرا بھی ایک ویسے ہی تھا جیسے تھوڑا سا ایک زمانے میں ان کا مسئلہ تھا. وہ ایک دفعہ پہلے جب خان صاحب کرکٹ وغیرہ کھیلا کرتے تھے تو یہ پینٹ شرٹ ہی پہنتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے تھے. تو ایک دفعہ ان کو کسی تقریب میں بلایا گیا تو یہ شلوار قمیض پہن کے آ گئے. تو وہاں پر کسی نے ان سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ جی خان صاحب خیریت، آج آپ نے شلوار قمیض پہن لیا؟ تو انہوں نے کہا باقی سارے کپڑے جو تھے وہ لانڈری پہ گئے ہوئے تھے. تو میرے پاس بس یہی تھا. تو میرا بھی اس دن مسئلہ یہی تھا کہ میرے باقی سارے کپڑے لانڈری پہ تھے، تو مجبوراً مجھے وہ پہننا پڑا تھا. اسی لیے میں آج آپ کو دیکھیں بالکل شلوار قمیض پہن کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے منی لانڈرنگ کروانی ہو یا کپڑے لانڈر کرانے ہوں، آپ علی ملک سے ضرور مشورہ کریں. پہلا سوال ہمارے دوست یوجے کا ہے اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ای کامرس کی ٹیکسیشن رجیم میں کیا چینجز ہیں. اچھا، ایک تو بیسیکلی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ جو مجھے دیکھ کے بول رہے ہیں، میں اوکے ہوسٹ ہوں. میں ہاں، تو ایک تو گورنمنٹ نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ سیلز ٹیکس کے لیے اس نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے ای کامرس ٹرانزیکشنس پہ بھی، جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ بڑی اچھی چیز ہے میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ای کامرس میں اور دکان والی کامرس میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے. آپ دکان کو انفیئر ڈس ایڈوانٹیج پہ تو نہیں رکھ سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک فلیٹ ریٹ 17% کا انٹروڈیوس کروا دیا ہے. اب جو ریٹیل ہے، ایکچوئل فزیکل ریٹیل ہے، وہاں پر کچھ کے اوپر ٹیکسیشن کا مارجن 5% ہوتا ہے، کچھ زیرو ٹیکس ہیں، کچھ ٹیکس فری ہیں، کچھ کے اوپر 10% ہے، کچھ کے اوپر. تو یہ ایک فلیٹ ریٹ لگانا ای کامرس کے اوپر، یہ تھوڑی سی زیادتی ہے ای کامرس کے ساتھ. اس کے اوپر گورنمنٹ کو تھوڑا سا ڈیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، میں نے ایک اور بھی حساب لگایا کہ پاکستان میں ریگولیٹری ایف بی آر وغیرہ جو ہے نا، ان کو یہ جو ٹیکنالوجی ورلڈ ہے اس کی کو بہت زیادہ سمجھ نہیں ہے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہونا یہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا خسریاں دے کار بچا ہوا تھا چم چم مارتا. تو یہ ٹیکنالوجی کیس میں ہمارے ریگولیٹر، کیونکہ ان کو کوئی سینس نہیں ہے، بھلے وہ ایف آئی اے ہے، بھلے وہ ایف بی آر ہے، بھلے وہ دوسرے ریگولیٹر ہیں، تو یہ بائی دا ٹائم ان کو سمجھ آئے گی کہ اس میڈیم کی نزاکتیں اور اس کے بزنس ماڈل کیا ہوتے ہیں، تب تک شاید بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہو. تو میرا ایک خیال یہ ہے کہ یہ ٹیک وینچرز کے اوپر ریگولیٹرز کو فی الحال تھوڑا سا لبرل رجیم رکھنا چاہیے، رادر دین کہ بالکل فل تھروٹل چلے جائیں کہ اس کو ویسے ہی ڈیل کریں جیسے عام کو ڈیل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یوجے نے ایک اور سوال پچھلے ایپیسوڈ میں جو پیچھے چیسٹ آف ڈرارز پڑا ہوا تھا اس کے اوپر بھی پوچھا ہے، لیکن اس کا آپ کو نہیں پتا ہوگا. تو یوجے آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. ہمارے جو پیرانے پیر ہیں رضا احمد صاحب، میں آپ کو ڈائریکٹ کال کروا دوں گا ان سے. دوسرا سوال شہریار عبید صاحب نے پوچھا ہے کہ بجٹ کا این آر پیز پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. اچھا، این آر پیز کے بارے میں نا مجھے گورنمنٹ کی پالیسی نا بڑی عجیب و غریب سی لگ رہی ہے، سچی بات ہے. مطلب میں اگر این آر پی ہوں نا تو میں تھوڑا ڈرا ہوا ہوں گا، سچی بات ہے. ایک طرف تو ان کو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ قسم کے انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جی آپ آئیں پاکستان میں اکاؤنٹ رکھیں، 6% ریٹرن دیں گے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دوسری طرف ان کے لیے ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو دنیا میں اکثر ملکوں میں بالکل نہیں ہوتی. مثلاً پاکستان کے اندر اب این آر پیز کے لیے اسپیشلی جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی جن کی نیشنلٹی ابھی تک پاکستانی ہے، ان کے لیے ہے کہ جی اگر آپ نے کمائی کہیں پہ بھی کی ہے دنیا میں تو انکریمنٹل ٹیکس آپ پاکستان میں بھی دیں گے. اب یہ بڑی مطلب ان ریئلسٹک سی ایکسپیکٹیشن ہے. مطلب پاکستان میں آپ لوگوں کو پوری طرح ٹیکس پے کرنے پہ مجبور نہیں کر رہے. این آر پی غریب آدمی دے گا. وہ ہوگا یہ کہ الٹیمیٹلی وہ فائل فول تو نہیں کریں گے. وہ بیچارہ کبھی کو بھول چوک میں اگر کوئی ان میں سے چلتا پھرتا پاکستان آ گیا تو پھر اس کو ایف بی آر نے چھوڑنا شروع کر دے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے تھوڑا سا، مطلب یہ والی پالیسی ہے جو تھوڑی سی اس کے بارے میں خطرناک ہے. دوسرا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو مطلب ایک بڑی اچھی چیز اس سینس میں ہے کہ فارکس ریزروز کا فلو بہت زیادہ آ رہا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو اس چیز پہ ڈیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کسی زمانے کے اندر اگر بیسیکلی باہر کے ملکوں میں کیش کرنچ آتا ہے اور یہ بیسیکلی اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا پیسہ یہاں سے نکلوا کے لے کے جانا پڑتا ہے تو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے یہ حالات ہی نہ ہوں اور ایک دم سب کچھ جو ہے وہ زمین پہ گر جائے. تو تھوڑا سا اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ ضروری ہے. فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے رضا باکر صاحب اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بالکل ہی مطلب اوور ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں اس طرح کے معاملات میں. اس کی ریگولیشن کو اتنی زیادہ
अप्रोप्रिएट नहीं है, पॉलिसी के अंदर भी काफ़ी खाम है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा सवाल मेरा ही है कि पिछली दफ़ा जो हमने किया था तब तक मोबाइल टैक्स अप्लाई नहीं हुआ था, अब हो चुका नहीं है। हो गया था तब 6 मिनट पे था, अब उसको 3 मिनट पे कर दिया। नहीं, लेकिन उसके अलावा जो ड्यूटी पड़ी है फ़ोन्स के ऊपर, फोन्स के ऊपर, हाँ फोन्स के ऊपर ड्यूटी पड़ी है, इंक्रीमेंटली थोड़ा सा ऊपर गया है मामला। वो भी एक तरह से देखें तो वैसे तो मतलब हम दुनिया के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मतलब आप इनेबल कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकली मोबाइल फ़ोन स्पेशली स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत क्रिटिकल है अगर आपने आगे की दुनिया की इकोनॉमी में सर्वाइव करना है। तो गवर्नमेंट को तो वैसे ही इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अब इनका प्लान ये है कि किसी ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन वगैरह बनेंगे पाकिस्तान में, उसके बाद वो पता नहीं, वो बेसिकली वो शेख चिली वाला हिसाब किताब है कि मैं अंडा खरीदूंगा उसमें से मुर्गी निकलेगी, ब्ला ब्ला। उतना आगे का तो ठीक है, लेकिन उसमें मुझे डर दोबारा वही है जिस तरह मैं पहले कहा था टेक्नोलॉजी के मामलात में, कि हम कहीं वो मतलब जिसको कहते हैं ना, ये रेगुलेटर्स जो हैं ये अपनी प्लानिंगों में इफेक्टिवली ये टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में ये ना हो कि 5 साल 10 साल के बाद पता चले कि सारी दुनिया डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गई है और बीच में पाकिस्तान और कुछ 6-8 मुल्क रह गए हैं जो बिल्कुल ही रजिस्टर चल रहा है। स्टोन एज में चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह के मामलात में गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा डिलिबरेटली सोचने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली थिंकिंग वही है कि जो जहाँ मिल रहा है उसमें लोगों को जितना निचोड़ना है निचोड़ लो। तो वो फिर मतलब इफेक्टिवली हम अच्छे वक्तों में जब हम बड़े हो रहे थे तो कराची में भत्ता माफिया का जिक्र सुनते थे, तो अब मुझे लगता है कि फ्रैंकली एफबीआर में और भत्ता माफिया में कोई फ़र्क नहीं रह गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये लेकिन सुना है कि एक बेहतरी आई है कि वो जो एफबीआर खलाई मखलूक बनने की कोशिश कर रही थी अच्छा, कि बंदा चुक लेंगे। हाँ वो अभी भी मतलब उसको डाइल्यूट किया गया थोड़ा सा, अभी भी एग्जिस्ट ज़रूर करता है। इसकी ज़रूरत फ्रैंकली नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन के अथॉरिटी हैं तो अनलेस एंड अनटिल आपने किसी को कन्विक्ट कर लिया है टैक्स फ्रॉड के अंदर, तो उस पर तो खैर मतलब उसकी गिरफ्तारी भी बनती है, जेल भी बनती है सारी दुनिया में। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में करने जा रहे हैं फ्रैंकली ये कहीं नहीं हुआ। इससे नतीजा क्या निकलेगा? इससे नतीजा ये निकलेगा कि जिस किसी को थोड़ा सा भी शक होगा कि उसके मामलात ख़राब होने लगे हैं, वो पैसे पूसे निकालेगा, वो जाके दुबई रहना शुरू कर देगा, वो जाके यूरोप अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ले लेगा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही काउंटर प्रोडक्टिव है। या दूसरा ही होगा कि वो अभी मतलब टैक्स अथॉरिटीज़ को 10 लाख देता है साल का, वो 15 कर देगा। तो ये गवर्नमेंट को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। या तो इससे रिश्वत का रेट ऊपर जाएगा, या इससे ये होगा कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, जिनके पास पैसे हैं वो पाकिस्तान से पैसा निकालना शुरू कर देंगे, खुद भी निकलना शुरू कर देंगे। तो ये भी बहुत जिसको कहते हैं गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ है ये। मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि पीटीआई की हुकूमत में भी ना इसहाक डार साहब की रूह घूम रही है कहीं पर। बिल्कुल, लेकिन अब तब्दीली ये आई है कि फाइलर को नहीं उठाएंगे, सिर्फ नॉन हाँ, फाइलर। अभी तक बेसिकली पहली चेंज ये है कि इसको नॉन फाइलर के ऊपर लिमिट कर दिया है, और दूसरा ये भी है साथ में कि उन्होंने ये कहा है कि एक कमेटी बनेगी स्पेशली और वो अप्रूव किया करेगी। बट नॉर्मली हमें पाकिस्तान का पता है अभी कमेटी के ऊपर है, कल को ये इख्तियार टैक्स कमिश्नर के पास आ जाएगा 2-3 बजट के बाद। तो ये खतरनाक रास्ता है, इसको अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कार पे सब्सिडी मिल गई है, जो कोई 10 लाख रुपए वाली गाड़ी है उस पर कोई 80,000 नीचे चला गया है, जो 45 लाख वाली गाड़ी है उस पर कोई 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और 1000 सीसी तक खोल दिया है। जैसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी, गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल ही दुनिया से उल्टी डायरेक्शन में जा रही है कि बजाय इसके कि आप गाड़ियों का यूज़ कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करें, एनवायरनमेंट के कंसर्न भी हैं। फिर फ्रैंकली जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी बनती हैं इसके 65 to 70% पार्ट इम्पोर्ट हो रहे हैं। हमने करके देख लिया है, 50s 60s से ऑब्सेशन है इस मुल्क की कि यहाँ गाड़ियाँ बना करेंगी, कभी फोर्ड बनेगी, कभी होंडा टोयोटा और सुजुकी तो कुछ 40-50 साल से कॉन्टीन्यूसली बन रही हैं। एक गाड़ी आज तक पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट नहीं की। तो अगर तो ये सारे प्रोसेस का मकसद ये होता कि आप मुल्क में एक ऑटो इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे और वो इंडस्ट्री जो है बेसिकली आगे चल के वो ये करेगी कि उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी मुल्क की, और पाकिस्तान जो है वो ऑटो सीन के ऊपर आ जाएगा। तो उसके तो नतीजे 50 साल में अगर नहीं आए तो अगले 5 साल में भी नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, आप जो मर्जी कर लें नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपका इंडस्ट्रियल बेस ही एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी जो दूसरा वो है इंसेंटिव, वो जो मैंने कहा था निचोड़ने वाला, तो यहाँ पर लोगों का ख्याल है कि हमें कार इंडस्ट्री से कोई 300-350 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलता है। तो अगर हम इसको और इंसेंटिव देंगे तो इसको और ज़्यादा निचोड़ा जा सकेगा। बट मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली जिस तरह वो बिजली वगैरह केस में होता है ना, इसका एक टिपिंग पॉइंट आता है, वहाँ से ऊपर जितनी इंक्रीज़ होती है एक्टिविटी की, वो एक्चुअली डिमिनिशिंग रेवेन्यू में रिजल्ट करती है। बिल्कुल नहीं, हमसे तो अभी तक साइकिल के कुत्ते नहीं बने, तो हमने कार गाड़ी क्या बनानी है। वो हम एक साइकिल बनाया करते थे पहले, वो भी अब नहीं बनती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को टैक्स एग्जम्पशन मिल गई है।
اچھا یہ نا فرینکلی آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں ہوا یہ تھا کہ بڑی کھپ پڑی کہ جی دفاعی بجٹ بڑا زیادہ ہوتا ہے، دفاعی بجٹ بڑا زیادہ ہوتا ہے. شوکت عزیز صاحب ایک فنکار ہوا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ ویسے اس وقت کافی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، عشرت صاحب بھی ہوتے تھے، اشفاق صاحب بھی ہوتے تھے، سلمان شاہ صاحب بھی ہوتے تھے. تو ان فنکاروں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا اچھا جی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ کا پرسنٹیج جو ہے وہ فوجی اسپینڈنگ کا یا GDP کا بہت زیادہ، تو ہم فوجی پینشنز جو ایک بڑا سائزبل چنک ہوتا ہے اس کو نکال کے ہم سویلین پینشن میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی اسی طرح کی چیز ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جی فوج کو پیسے آپ بہت زیادہ مل رہے ہیں، مطلب پچھلے سال گرانٹس کے حساب اگر آپ لگا لیں بجٹ کو پڑھیں تو تقریباً 2 ٹریلین کے آس پاس ہمارے دفاعی اخراجات پہ، اور ضرورت بھی ہے اس کی، مطلب اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کی جو افغان سرحد پہ صورت حال ہے، جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا، یہ ڈاجی سے طریقے جو ہیں، یہ طریقے فوج کی بھی نیک نامی کو خراب کرتے ہیں، اور یہ فنکار لوگ جو ہیں وہ چلتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی اچھا ہم فوج سے ٹیکس نہیں لیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں فوج کا ایکسپینس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھانا پڑے گا. سو بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ آپ صرف نمبرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ایکچوئل جو ایشو ہے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، جو بیسیکلی آپ کی اکنامک ریئلٹیز بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، جو شاید تھوڑا سا آپ کو دنیا کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سچویشن بدلی ہے ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ سے ڈیری کو لے کر. جی بالکل، ڈیری کو دوبارہ انہوں نے واپس لے لیا ہے. وہ جو ٹیکس لگایا تھا 10% اس کو ریووک کر دیا ہے. بڑا غلط فیصلہ ہے، سیدھی سی بات ہے. پر ڈیری جو ہے نا، ڈیری وہ ہے جہاں پر جلتے ہیں. مطلب ملک ریاض صاحب کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، ڈیری میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے بارے میں بات یہاں نارملی نہیں کی جا سکتی. وہ اولڈ منی ہے. تو بالکل میں سمجھ گیا ہوں. اچھا شوکت ترین صاحب چھٹی پہ چلے گئے؟ شوکت ترین صاحب چھٹی پہ چلیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے نا ان کو بھی بیسیکلی ایونچولی گھوم پھر کے یہ احساس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جتنی کہ ان کے پاس روم ٹو آپریٹ اور جو ویژن شیژن ان کو پچھلی باری میں اویلیبل تھا وہ شاید اس باری میں اویلیبل نہیں ہے. مجھے شک یہ پڑ رہا ہے. مطلب ان کی جو ٹون ہے، جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں، جو انہوں نے پالیسیز وغیرہ میں چینجز کیے، انہوں نے کئی ایسی چیزوں کے اوپر افیکٹولی ان کو واپس ہونا پڑا ہے جن کے بارے میں وہ بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے تھے. انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. فار انسٹنس اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے یہ FBR کے پاس جو اختیار گیا ہے کہ بندہ اٹھا سکتی ہے. شوکت ترین صاحب ان پرنسپل اس طرح کے اختیارات کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں. تو مجھے شک یہ ہے کہ ہی ایکچولی مطلب ہی میں ایکچولی ووڈ ہیو گون فار ہز چیک اپ، بٹ مجھے لگ نہیں رہا کہ شوکت ترین صاحب کو بہت زیادہ عرصہ اس حکومت کے ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں. تو دونوں میں سے کسی ایک کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چائنا نے $1 ارب قرضہ دے دیا. جی بالکل دے دیا ہے چائنا نے، اور ایونچولی چائنا ہی کام آیا ہے. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ چائنا اس کے بعد ہم سے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو مطلب وہ دیکھنا ہوگا. اگر ایسے ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ وغیرہ دوبارہ اسی طرح بحال ہو جائے گی جس طرح وہ پہلے تھی. ادروائز ہم انہی پریشانیوں میں رہیں گے. بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائے گا ورنہ. اچھا اور $1 بلین کے بانڈ بھی ایشو ہیں. جی بالکل ہوئے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے، اور یہ ایک واحد اچھی چیز ہے جو سارے چکر میں گورنمنٹ کر رہی ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں لیکوڈیٹی ایگزسٹ کر رہی ہے. آگے سچویشن خراب ہو رہی ہے تو اس سے اگر یہ فاریکس وغیرہ کو ریمپ اپ کر سکتے ہیں تو بڑا اچھا ہے. لیکن اس کے کووننٹس وغیرہ جو ہیں آئی ایم شیور کہ یہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہوں گے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے آگے چل کے. اچھا یہ جو روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ چل رہا ہاں ہے، اس کے اوپر جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، اس کی پالیسی کے اوپر کچھ مسئلے ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ فرینکلی یہ اوورسیز پاکستانی پیسہ یہاں پھینک رہے ہیں. بڑا لیکریٹو ریٹ ہے 6% کا. بٹ اگر اس میں کوئی ایکسٹینسو ہاٹ منی فلو ان کرنا شروع کر دیتا ہے اور باہر کہیں کو فائنینشیل کرائسس وغیرہ آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان بڑے سیریس مسئلے میں ہوگی. بینکنگ سیکٹر پورا بڑے پریشر میں ہوگا اس کے بعد. مطلب باہر سے بھی لون لے کے یہاں پہ کیا جا رہا ہے. کر رہے ہیں کچھ جگہوں، مطلب یہ کیا جا سکتا ہے. مطلب پاسبلٹی ہے اس کی، بالکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال جو ہے وہ اس طرح سے بجٹ کو لے کر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال 2006 سے لے کے آج تک جو اتنی محنت کی پرویز الہی صاحب نے نئی بلڈنگ پنجاب اسمبلی میں بنانے کی، وہ سنا ہے آپریشنل ہی نہیں ہو سکتی. ہاں اس میں سننے میں ہے، میں نے آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ اس میں ایک تو مائک نہیں ابھی تک لگے ہوئے، 2 مائک تھے سنا ہے ہال میں. ایک اسپیکر صاحب کے پاس ہوتا ہے، ایک جو بولنے لگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. اکثر چلر وغیرہ کام نہیں کر رہے، لفٹ وغیرہ کام نہیں کر رہی. تو اس کو جلدی میں شروع کرنے کا مطلب شاید کوئی مجبوری ہو، ورنہ ادروائز تو. بالکل ٹھیک ہے. یہ بجٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے. یہاں پہ دعا ہے کہ بجٹ 3 کی ضرورت نہ پڑے. آمین. ہاں باقی آپ نے اگر بہت رولا ڈالا تو ہم تو ویلے ہی ہوتے ہیں. تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر.